اور ابو سفیان اس درجے کا سردار تھے کہ جب بھی مکہ کے لوگوں کا کوئی تجارتی قافلہ جاتا تھا تو اس کے امیر حضرت ابو سفیان کو بنایا جاتا تھا، کیونکہ لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ اور جب کوئی جنگ ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو چونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے تو بھی جنگ کا امیر انہی کو بنایا جاتا تھا، تو یہی سپہ سالار بن کر آتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی تھی تو یہ اپنی بیٹی سے ملنے مدینہ منورہ آئے۔ تو جیسے ہی یہ گھر میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر بچھا ہوا تھا، تو سیدہ ام حبیبہ نے جلدی سے وہ بستر لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان اس سوچ میں پڑ گئے کہ شاید یہ بستر کم قیمت ہے اور میں سردار ہوں، تو میری بیٹی ادب کے لیے یہ بستر ہٹا رہی ہے کہ اور اچھا بستر میرے نیچے بچھائے گی۔ تو سیدہ ام حبیبہ نے بستر ہٹا دیا اور اپنے والد ابو سفیان سے کہا کہ آپ چارپائی پہ بیٹھ جائیں۔ تو اب ان کو حیرانگی ہوئی کہ میری بیٹی نے اتنی بڑی بے ادبی میری کیوں کر دی۔ تو بالآخر انہوں نے سوال کیا کہ میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں تھا، آپ نے اس کو کیوں لپیٹا؟ تو سیدہ ام حبیبہ نے یہ جواب دیا کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، اگرچہ آپ اپنے علاقے کے سردار ہیں لیکن آپ کافر ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے، اور یہ نبی کا پاک بستر ہے، تو میں نہیں برداشت کر سکتی کہ ایک مشرک میرے نبی کے پاک بستر پر بیٹھے۔ آپ والد ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن نبی کے پاک بستر پر بیٹھنے کی میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی۔ تو ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے ایک دن پہلے مسلمان کیا، تو ان کو فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو امن ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے گا اس کو بھی امن ہے، اور جو تمہارے گھر میں یعنی ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا، پناہ لے گا، اس کو بھی امن ہے۔ تو ابو سفیان کو یہ کیوں کہا گیا کہ جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گا، تمہاری پناہ میں آئے گا، اس کو امن دیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یہ انعام کیوں دیا؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ سے، آپ کی چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو کسی جگہ پر کھیل رہی تھی، تو ابو جہل نے کسی وجہ سے ان کو تھپڑ مار دیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے تھپڑ مار دیا۔ اب یہ چونکہ چھوٹی بچی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کسی جگہ پر بیٹھے تھے، تو یہ بچی روتی ہوئی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے عمر ابن ہشام نے تھپڑ مارا ہے۔ تو ابو سفیان اٹھے، ان نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور ابو جہل کو پکڑا، اس کو پکڑ کے نیچے بٹھایا اور فرمایا کہ بیٹی جس طرح اس بندے نے تمہیں تھپڑ مارا تھا تم اسی طرح اس کو تھپڑ مارو۔ تو سیدہ فاطمہ نے چونکہ چھوٹی بچی تھی، معصوم تھی، تو انہوں نے ابو جہل کو تھپڑ مار دیا، اور واپس ہنستی ہوئی اور مسکراتی ہوئی آئی، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے کہنے لگیں کہ مجھے چاچو نے بدلہ دلوا دیا، یعنی ابو سفیان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بدلہ دلوا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کا احسان اپنے اوپر باقی نہیں رہنے دیا، کیونکہ ابو سفیان کا یہ احسان تھا کہ بیٹی کو بدلہ دلوایا تھا، اگرچہ وہ معصوم تھی، چھوٹی بچی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تیرا احسان میرے اوپر تھا کہ تو نے میری بیٹی کو بدلہ دلوایا تھا، چل اس احسان کا بدلہ آج میں چکا دیتا ہوں، جو بندہ تیرے گھر میں داخل ہوگا ہم اس کو بھی امن دیں گے۔ تو یہ اسی احسان کے بدلے میں ان کو یہ انعام دیا گیا۔ تو آج کے سبق میں اللہ جل شان نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن آدمی، مسلمان آدمی کسی کافر کو دلی دوست نہ بنائے۔ مومن بندہ اگر کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے تو مسلمان کو دوست بنائے، کسی کافر سے دوستی نہ لگائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت اصل میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، جن کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا تھا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، یا تو یہ جنگوں میں شریک نہیں ہوتا تھا، اگر شریک ہوتا تو اپنے منافقوں کی جماعت کو علیحدہ رکھتا تھا
اور کوشش کرتا تھا کہ درمیان سے واپس آ جائیں تاکہ مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں، اور اگر کسی وجہ سے جنگ میں شریک بھی ہو جاتا تو پھر پیچھے پیچھے رہتا تھا اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسی باتیں ڈالتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بزدل ہو جائیں اور مسلمان کسی طرح جنگ ہار جائیں۔ اور دوسرا اس کا کام یہ تھا کہ جب امن کا زمانہ ہوتا تھا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا، اٹھتا بیٹھتا، نمازیں بھی پڑھتا، اور پھر مسلمانوں کی خبریں جا کر کافروں کو بتایا کرتا تھا، یہودیوں کو بتایا کرتا تھا، جس سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو جاتا۔ تو اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا تھا، چونکہ ظاہراً مسلمان تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اگر اس کو سزا دیتے تو کافر کہتے کہ اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، ان کو یہ کہا گیا کہ تم مسلمان بن کر رہتے ہو ظاہری طور پر، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ہی رہو، تو پھر مسلمانوں کی باتیں کافروں کو نہ بتایا کرو۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر چونکہ پہلی آبادی انصار کی تھی، جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور زیادہ آبادی یہودیوں کی تھی، اور اسلام سے پہلے یہ آپس میں مل جل کر رہتے تھے اور ان کے آپس میں لین دین بھی ہوتے تھے، کاروبار بھی ہوتے تھے۔ تو جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے یہ مسلمان ہو گئے، انصار مدینہ بن گئے۔ تو چونکہ ان کا پرانا لین دین اور کاروبار یہودیوں کے ساتھ رہتا تھا، اب یہ مسلمان اور یہودی کافر، تو جو مسلمان پکے تھے انہوں نے ان انصار سے کہا کہ تم ان یہودیوں سے لین دین ختم کر دو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کرو، ان کے ساتھ دوستی ختم کرو۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ پرانا لین دین ہے، تو ہم لین دین کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، باقی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں۔ تو دوسرے مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو اس پر اللہ جل شاہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان انصار کو یہ فرمایا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھو، تم کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، کافر کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ تو دوستی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا دلی میلان جو ہے وہ کافروں کی طرف نہ ہو، دلی رغبت محبت کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ ظاہری طور پر اگر کوئی دکاندار کافر ہے تو اس سے لین دین کر سکتے ہیں، چیز خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ اگر کافروں کے ملک میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن قلبی محبت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کافروں کے ساتھ قلبی محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو جس طرح کافروں کے کوئی تہوار ہوتے ہیں، جس طرح فروری کے مہینے کے اندر ایک ان کا دن منایا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے، تو اس میں جو ہے وہ کنوارے لڑکے کنواری لڑکیوں کو پھول پیش کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر مسلمان یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ان سے دلی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح بھی اپریل کا مہینہ آنے والا ہے، تو اپریل کی پہلی تاریخ کو جو کافر لوگ ہیں وہ اپریل فول کے نام سے ایک دن مناتے ہیں۔ تو اپریل فول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بے وقوف بنانا، تو مذاق کرنا، ایسا مذاق کرنا کہ اگلا بندہ بے وقوف بن جائے۔ تو اس دن کافر جھوٹ بولتے ہیں، ان کے جھوٹوں کے مقابلے ہوتے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اخبار جو چھپتے ہیں اپریل کی پہلی تاریخ کو، تو اس میں بھی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں۔ جو نیوز چینل ہیں وہ بھی جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ آج اپریل کی پہلی تاریخ ہے۔ تو یہ کافروں کے تہوار منانا، یا پھر ان کا کرسمس ہوتا ہے تو ان کی شکل اختیار کرنا، سفید رنگ کی داڑھی بنا لینا، سفید رنگ کے بال بنا لینا، پھر ٹوپی پہن لینا، یا ان کی مجلسوں کے اندر شرکت کرنا، یا اسی طرح محرم کے اندر جو شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں ان کی مجلسوں کے اندر شرکت کرنا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ قلبی محبت ان کی طرف جا رہی ہے۔ تو ان کا لباس، ان کی شکل و صورت اختیار کرنا، تو یہ قلبی محبت کی علامت ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا تمہاری قلبی محبت مسلمانوں کے ساتھ ہو، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تمہارا لباس، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کھانا پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ اگر تمہارا لباس کافروں کے مطابق ہے، تمہاری شکل و صورت کافروں کے مطابق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری قلبی محبت ادھر جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کی شکل و صورت اختیار کرے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ایک بندہ ساری زندگی مسلمان بن کے پھرتا رہا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، زکاتیں بھی دیں، لیکن اس کا لباس کافروں جیسا، اس کی شکل و صورت کافروں جیسی، اس کا طور طریقہ کافروں جیسا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو پکڑ کر کافروں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کوئی مومن بندہ، اس کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ کسی کافر کو دوست بنائے مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، کہ جو بندہ ایسا کرے گا، مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرے گا، مسلمانوں کا طور طریقہ چھوڑ کر،
काफिरों का तौर तरीका इख्तियार करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को छोड़कर काफिरों के तौर तरीके इख्तियार करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला को इस बंदे की कोई परवाह नहीं है, चाहे जौन सी भी ज़िंदगी गुजारे, क़यामत के दिन इसका हाल बहुत बुरा होने वाला है। तो मज़ीद अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है कि तुम अल्लाह से डरो, काफिरों से ना डरो। और आगे ये भी बता दिया कि अगर कोई बंदा काफिरों के मुल्क में रहता है, अपनी जान बचाने के लिए, अपना माल बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए काफिरों के साथ उठता बैठता है, उनके साथ हंसता मुस्कराता है, उनके साथ लेन देन करता है सिर्फ़ अपनी जान बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए, तो उसके लिए गुंजाइश है। लेकिन अगर एक बंदा मुसलमानों के मुल्क में रहता है फिर वो ऐसा करता है तो उसके लिए बिल्कुल ये जायज़ नहीं है। तो अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाते हैं, ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन, कि मोमिन हरगिज़ काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं, मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनीन को छोड़कर। व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, और जो बंदा ऐसा करेगा यानी मोमिनीन को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाएगा, तो अल्लाह ताला उसको कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाएगा। इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, मगर ये कि वो अपनी जान को महफूज करना चाहता हो दुश्मनों से, तो फिर काफिरों के साथ उठना बैठना कर सकता है। व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा, अल्लाह ताला तुमको अपनी ज़ात से डराता है। व इलल्लाहिल मसीर, और याद रखो कि एक दिन तुम अल्लाह ताला की तरफ वापस लौट कर जाओगे। जो कहा सुना, अल्लाह ताला आपको मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।